اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة علی اعدائهم من اول دہر الى ابد العابدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم وضو جبیرہ کے احکام میں ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جبیرہ جس زخم یا پھوڑے یا ٹوٹی ہوئی ہڈی پر ہے وہ جبیرہ زخم کے علاوہ جو اطراف ہیں اس اطراف سے معمول سے زیادہ جبیرہ بندھا ہوا ہے۔ جبیرہ کی پٹی جو ہے وہ اطراف پر بندھی ہوئی ہے لیکن معمول سے زیادہ۔ اب اس کی دو صورتیں، یا تو اس کو ہٹانا ممکن ہے، اگر ہٹانا ممکن ہے تو ضروری ہے کہ اس کو ہٹایا جائے اور جو زخم کے اوپر پٹی ہے اس کے اطراف تک اس کو پہنچایا جائے اور اس کے اطراف کو دھویا جائے پانی سے، اور جو زخم کے اوپر پٹی ہے اس کے اوپر مسح کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اطراف سے اس پٹی کو جبیرہ کو ہٹانا ممکن نہیں اور پانی کا پہنچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ شخص تیمم کرے۔ لیکن اگر تیمم کی جگہوں پر بھی جبیرہ ہو تو اس صورت میں وضو جبیرہ بھی کرے گا اور تیمم بھی انجام دے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پھر پیش یہ آ جاتا ہے کہ وضو کے اعضاء پر تو کسی قسم کا جبیرہ نہیں ہے، لیکن وضو کے اعضاء کے علاوہ جگہوں پر جبیرہ ہے، اور وضو کا پانی جب وضو کے اعضاء کے لیے استعمال کرے گا تو دوسری جگہ جہاں پر جبیرہ ہے، چاہے زخم کی وجہ سے ہو یا پھوڑے کی وجہ سے ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی کی وجہ سے ہو، تو ان تمام صورتوں میں پانی کا استعمال کرنا اعضاء وضو پر اس دوسری جگہ پر جو جبیرہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا زخم کے لیے یا پھوڑے کے لیے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی کے لیے، تو اس صورت میں وضو جبیرہ درست نہیں ہوگا بلکہ اس شخص پر تیمم کرنا واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ طب کے حوالے سے فسد کھلوایا جاتا ہے۔ جب فسد کروایا جاتا ہے تو اس صورت میں پھر دو صورتیں، یا تو جو ہے فسد کے بعد جو فسد والا زخم ہے اس کو نارمل طریقے سے دھونا ممکن ہے اور پانی کا پہنچانا نقصان دہ نہیں ہے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ اسی طرح کیا جائے، یعنی نارمل وضو کیا جائے۔ لیکن اگر فسد کی وجہ سے پانی کا استعمال تو نقصان دہ نہیں ہے لیکن زخم کے اوپر یا زخم کے اطراف پر پانی کو پہنچانا ممکن نہیں ہے چونکہ خون بند نہیں ہو رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ جو پٹی باندھی گئی ہے اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو جبیرہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی خون بند نہیں ہو رہا ہو اور اس پٹی وغیرہ کو اتارنا بھی ممکن نہ ہو اور پانی کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرنا لازمی ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ جبیرہ تو نہیں ہے وضو کے اعضاء پر، لیکن کوئی چیز چپکی ہوئی ہے تو جس کو اتارنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اس شخص پر واجب ہے کہ تیمم کر لے۔ لیکن اگر وہ جو چیز چپکی ہوئی ہے اور اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے اور اس کے نیچے پانی کو پہنچانا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا۔
اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ غسل میت کے علاوہ جو غسل میت کو دیا جاتا ہے، اس غسل کے علاوہ باقی جتنے بھی غسل ہیں ان سب غسلوں کو جبیرہ غسل کے طور پر انجام دینا ممکن ہے۔ یعنی جس طرح وضو جبیرہ کیا جاتا ہے اسی طرح غسل جبیرہ بھی ممکن ہے، لیکن میت کے لیے غسل جبیرہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اغسال ہیں ان میں غسل جبیرہ کرنا ممکن ہے۔ تو اب یہاں پر جب جائز ہے کہ غسل جبیرہ کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر غسل جبیرہ میں غسل ترتیبی انجام دینا لازمی ہوگا، غسل التماسی درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اگر زخم ہے یا پھوڑا وغیرہ ہے تو اس صورت میں انسان کو اختیار ہے، چاہے تو غسل کرے یا چاہے تو غسل جبیرہ کرے یا چاہے تو تیمم کر لے، لیکن اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کو انجام دے۔ اب جب ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہڈی کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں غسل جبیرہ بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پٹی تو نہیں بندھی ہوئی ہے لیکن ہڈی کی جگہ پر پانی کو پہنچانا نقصان دہ ہے یا پانی کو پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں نارمل جو غسل ہوتا ہے وہ کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا، چونکہ اطراف میں نہ تو زخم پر پانی پہنچانا ممکن ہے نہ ہی اس کے اطراف میں پانی پہنچانا ممکن ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر درست پاک پٹی رکھنا ممکن ہو اور اس کے اوپر مسح کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں صرف غسل جبیرہ کرنا کافی ہوگا۔ اب یہاں پر بہت ہی اہم مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ جس شخص کے لیے تیمم کرنا واجب ہو، یعنی پانی کا استعمال اس کے لیے ممکن نہ ہو، تیمم کے جو اسباب آ رہے ہیں آگے تو ان میں سے کسی بھی سبب کی وجہ سے وضو کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے اور غسل کرنا بھی درست نہیں ہے، یعنی پانی کا استعمال درست نہیں ہے، تو اس کا وظیفہ ہے تیمم کرنا۔ لیکن تیمم کرنے کی صورت میں اگر تیمم کے اعضاء پر جبیرہ ہو تو پھر تیمم جبیرہ کرے گا، یعنی جس طرح وضو جبیرہ کیا جاتا ہے اسی طرح تیمم جبیرہ بھی درست ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ وضو جبیرہ کرے یا تو وہ غسل جبیرہ کرے، تو کیا وہ اول وقت میں وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا ضروری ہے کہ آخر وقت کا انتظار کرے؟ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ اگر اسے علم اور یقین ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر برطرف نہیں ہوگا اور اس کے لیے وضو جبیرہ ہی کرنا پڑے گا یا غسل جبیرہ کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اول وقت میں وضو جبیرہ کر کے یا غسل جبیرہ انجام دے کر نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اسے امید ہو کہ آخر وقت میں اس کا عذر برطرف ہو جائے گا اور وہ نارمل طریقے سے وضو کر پائے گا یا نارمل طریقے سے غسل کر پائے گا، تو ضروری ہے کہ آخر وقت تک انتظار کر لے، اور اگر آخر وقت تک انتظار کرتے ہوئے اس کا عذر برطرف نہیں ہوتا تو لازمی ہے کہ وضو جبیرہ کرے یا غسل جبیرہ انجام دے کر نماز کو ادا کرے۔ اب اس کے علاوہ یہ صورت ہے کہ اس شخص کو یہ علم حاصل ہوا تھا کہ آخر وقت میں اس کا عذر برطرف نہیں ہوگا، پھر اس نے اول وقت میں وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ انجام دے کر نماز کو پڑھ لیا تھا، لیکن اتفاقاً آخر وقت میں اس کا عذر برطرف ہو گیا اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ تو یہاں پر احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط، ویسے اس کی نماز صحیح ہے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ نارمل طریقے سے وضو کرے یا غسل کرے اور اس کے بعد اسی نماز کو دوبارہ انجام دے۔
اب یہاں پر کسی کی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے اس نے جو پلکوں کے بال ہیں وہ اوپر ملا لیے ہوں، یعنی کہ ملا لیے ہوں جلد پر، اور اس کے لیے یہ کرنا لازمی ہو، یعنی اس کو جلد سے ہٹانا نہ درست ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں لازمی ہے کہ اس شخص کے لیے تیمم کر لے، یہاں پر وضو جبیرہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی انسان کو علم نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ اس کا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا غسل جبیرہ ہے یا تیمم ہے، تو یہاں پر کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی کرے، یا غسل جبیرہ کرے اور تیمم بھی کرے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو نمازیں وضو جبیرہ کے ساتھ پڑھ چکا ہو یا غسل جبیرہ کے ساتھ پڑھ چکا ہو، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی وہ تمام نمازیں جو وضو جبیرہ سے پڑھ چکا ہو یا غسل جبیرہ سے پڑھ چکا ہو، وہ تمام کی تمام درست ہیں، بلکہ آئندہ نمازیں بھی وضو جبیرہ کے ساتھ اور غسل جبیرہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ واجب غسل کے احکام آ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں، والحمدللہ رب العالمین۔